خاندان ہو کر مختلف ممالک سے خداوند آپ کے نام میں متحد ہو کر آپ کے سامنے سر رکھوں گے. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے خداوند اس سارے انتظام کے لیے جو آپ نے کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے نام کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کی بارگاہوں میں خداوند خوشی کے نغمے گاتے ہوئے اپنے مسرور دلوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. شکر ادا کرتے ہیں خداوند، منت کرتے ہیں قدوس باپ کہ آپ اس میل ملاپ کو اسی طرح بنائے رکھیں. اس سے منسلک تمام رابطے خداوند اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھیں. خداوند فراہم کریں کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ جس ڈیوائس پر بھی موجود ہیں خداوند یہ سلسلہ یہ رابطہ یوں ہی بحال رہے. کسی طرح کی بھی کوئی ڈسٹربنس ہمارے درمیان حائل نہ ہو تاکہ ہم جتنا وقت آپ کے ساتھ گزاریں پوری طرح خداوند دنیاوی سوچوں فکروں سے آزاد ہو کر آپ کے پاک مسا میں گزاریں. اب تک جن عزیزوں نے جن بہن بھائیوں نے آپ کی ثنا میں اپنے ہونٹوں کو کھولا ہے خداوند میں ان کے لیے آپ کی برکتیں مانگ لیتا ہوں، آپ کی خاص برکتیں، آپ کا خاص مسا مانگ لیتا ہوں. اور خداوند جنہوں نے گھر بیٹھے اس پرستش میں حصہ لیا خداوند ان پر بھی آپ اپنی شفقت کی نگاہ رکھیں اور بخش دیں ہمیں کہ خداوند ہم اپنے ہونٹوں کا نذرانہ ہمیشہ آپ کے حضور پیش کرنے میں کبھی بھی نہ شرمائیں نہ جھجکیں بلکہ دیدہ دلیری سے خداوند اسے اپنا شعار بنائے رکھیں. آج کی شام خداوند میں آپ کے خادم کو آپ کے پاک الطاہر پر لے کر آتا ہوں، آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں خداوند اور منت کرتا ہوں کہ آپ اپنے ممسو کو خداوند سر سے پاؤں تک اپنے پاک روح کے لبادے میں لے لیں. اپنے پاک روح کی باڑ پاک فرشتوں کا حصار اس کے گرد بنا چھوڑے خداوند. ہمارا بھائی جہاں پر بھی ہے جس جگہ پر بھی ہے خداوند وہ سارے کا سارا آپ کے اختیار میں آپ کے کنٹرول میں رہے خداوند. جس ڈیوائس سے انہوں نے ہم کلام ہونا ہے خداوند اس کو ہم آپ کے پاک لہو میں چھپا دیتے ہیں. منت کرتے ہیں قدوس باپ کہ آپ اس ڈیوائس کا سارا انتظام سنبھال لیں، کسی طرح کی بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ روانی سے آپ کا خادم جو بھی بیان کرے ہم اسی طرح خداوند تسلسل سے اسے سنیں. اپنے خادم کے ذہن کو، زبان کو، دل کو، ہونٹوں کو خداوند آپ اپنے روح سے مسا کریں، روح کی قوت بخشیں خداوند تاکہ آج کا پیش کیا جانے والا کلام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہو. ہم نہ صرف سنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں اور اپنی زندگی کے لیے خداوند اس سے مشعل راہ بنائیں تاکہ خداوند ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو کہ آپ کا کلام، آپ کے حکم اور آپ کے وعدے، آپ کی پناہ، آپ کا اختیار ہم میں بستا ہے. ہم سب کو بڑی برکت دیں. ایک ایک سننے والے کو خداوند جو بھی جہاں پر بیٹھے سن رہے ہیں جس جگہ پر بھی ہیں خداوند اس جگہ پر میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اس جگہ کے سارے انتظام کو آپ اپنے پاک ہاتھوں میں لیں. ان تمام عزیزوں کو جو اس رابطے سے منسلک ہو کر اس کلام کے پیاس سے ہیں خداوند ان کی پیاس کو دور کریں، ان کے دلوں کی زمین کو سیر و سیراب کریں خداوند تاکہ جتنی زمینوں میں آپ کے پاک کلام کا بیج آج بویا جائے، جتنے دلوں میں خداوند یہ کلام اترے، جتنے ذہنوں میں نقش ہو خداوند وہ ہمیشہ پھلدار اور سایہ دار درخت رہے. اپنے خادم کو برکت دیں اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. مانگ لیتے ہیں اپنے نجات دینے والے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین. وہ آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے اور خداوند ہمیشہ اپنی کلام کے وسیلے سے آپ کو دنیا بھر میں خرچ استعمال کرے. میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خدا کے خادم، خدا کے مقصو، خدا کے سرما جن کے منہ میں خدا نے اپنے زندہ کلام کو رکھا ہے ان سے التماس کروں گا کہ اپنے مائک کو اوپن کریں اور خدا کی خدمت جو خدا نے انہیں بخشی ہے بائبل اسٹڈی کلیسیا کے درمیان کرائیں. ڈاکٹر جان جوزف صاحب. آمین آمین آمین. جو کچھ بھی بھائی صاحب نے مانگا ہمیں قبول ہے.
جو کچھ بھی بھائی صاحب نے کہا ہم اس میں شریک ہیں. خداوند ویسا ہی کرے جیسا بھائی صاحب نے مانگا، اور ہمیں یہ بھی تو توفیق عطا فرمائے کہ گیتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور خداوند کے کلام کے ساتھ ہمیشہ تابعداری سے عمل کرنے والے ٹھہریں. یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین. بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گنتی کی کتاب 25واں باب ختم کر چکے تھے، اور آج ہم 26واں باب دیکھیں گے. نمبرز 26 جو باب ہے وہ ایگزیکٹلی پہلے اسی طرح موسیٰ کے زمانے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا، اور اب دوبارہ مردم شماری ہوتی ہے. یہ الیعزر کے زمانے کی بات ہے، جو ہارون کا بیٹا ہے. اس کے زمانے میں دوبارہ مردم شماری میں کے لیے کہا گیا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں پھر چلا جاؤں تاکہ ہماری جو اسٹڈی ہے وہ پراپر طریقے سے یاد دہانی کے طور پر رپیٹ کی جائے تو بہتر ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند کی پہچان یا خداوند کی قدرت کی پہچان 6 دن میں ہے جس میں اس نے کام کیا ہے. 3 دن جو ہیں وہ بیسکلی خداوند ہی کی پہچان ہے، اور وہ خداوند ہی کا شروع ہے، اور وہ خداوند ہی کی مثل ہے. اور 3 دن جو باقی ہیں وہ خداوند کی قدرت جو ہے اس کی کریشن کے مطابق جو اس نے کریٹ کی ہے اور اپنا کردار ادا کرتی ہے، اس کے وسیلے سے جو ہے وہ اس کی کریشن، ہر کریشن اس کی جو ہے وہ برکت پاتی ہے. تو اس طرح 6 دن ہوتے ہیں. 3 کریٹر میں جو خداوند نے خود کیا ہے، اور 3 کریشن نے جو وہ کرتی ہے. اس کریشن سے وہ اسی طرح کے کام مانگتا ہے جو خدا نے کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر 7ویں دن آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے آرام کیا اور اس کے آرام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. سبت کا دن. اب خداوند کی کریشن، ٹھیک ہے، پہلے بتاتا چلوں کہ خداوند کی پہچان 3 دن میں جو کہ کریٹر ہے وہ نور پہلا دن، آسمان اور زمین کو علیحدہ کرنے والا اور اس کے خلا، اس کے درمیان میں خلا پیدا کرنے والا وہی خدا. وہ آسمان بھی ہے، وہ زمین بھی بنا، اور اس کے درمیان جو خلا ہے جیسے روح ہے، ہمارے اور خدا کے درمیان روح ہے. ایک روح نہیں بلکہ بہت سی روحیں ہیں، جس میں سے ایک روح کو ہم چن لیتے ہیں جو پاک روح ہے، اور اس کے انڈر ہم رہتے ہیں. میں آپ کو صرف اس کی تھیم بتا رہا ہوں 6 دنوں کی. اور پھر نیچے کی خشکی کو خداوند نے علیحدہ کیا، سمندر کو علیحدہ کیا، آسمان کو علیحدہ کیا، آسمان کے پانیوں کو، اور زمین کے پانیوں کو زمین نے علیحدہ کی، اور آسمان کے پانیوں کو آسمان میں ٹھہرایا، اور زمین کے پانیوں کو اس نے سمندر کیا اور علیحدہ ٹھہرایا اور خشکی پیدا کی. اور جب خشکی پیدا ہو گئی اور سمندر پیدا ہو گئے تو یہ کریشن ہے. وہ پہلا کریٹر ہے اور یہ کریشن ہے. کریشن کون سی ہے؟ آسمان میں جو ستارے اکبر اصغر اور اکبر اکبر، وہ دنوں، امتیازوں اور وقتوں اور سالوں کا امتیاز کرنے کے لیے اور زمین کو روشن کرنے کے لیے آسمان پر یہ ساری چیزیں کریشن بنائی جو خداوند کا حکم مانتی ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا جو کریشن ہے
وہ زمین پر اس نے جڑی بوٹیاں پیدا کی، پرندے بنائے، جانور بنائے، کیڑے مکوڑے بنائے، یہ ساری چیزیں خشکی پر، جسے اس نے خشکی کہا تھا. اور پانی، پھر پانی جو ہے اس کو علیحدہ کیا تھا، اس میں سمندر اور مچھلیاں پیدا کیں. تو یہ تین قسم کی کریشن، پانی کی کریشن، زمین کی کریشن اور آسمان پر ستارے، چاند ستارے، یہ ساری کریشن جو ہے وہ اسی ہستی نے بنائی ہیں جو نور ہے، اور جو 3 دن میں وہی ہے اور وہی کر سکتا ہے اس کو. اسی لیے لہذا خداوند نے زمین کو اور آسمان کو اور آسمان کی جتنی کریشن ہے اس کو، اور زمین کی جتنی کریشن ہے لاکھوں کے حساب سے، وہ سب خداوند کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زبور نمبر 119 میں آپ پڑھ لیجئے گا کہ ایوری تھنگ ان دا ورلڈ پریز آف لارڈ جیسس کرائسٹ، لارڈ دا گاڈ یہوہ. پھر آ جاتا ہے اب انسان کی شروعات، اور انسان کی جو شروع ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں پیدائش کا دن. ٹھیک ہے، اس میں سب پیدائش ہی پیدائش ہے، جیسا کہ میں ہر دفعہ بیان کرتا آیا ہوں اور دوبارہ آج کر رہا ہوں، اس لیے کہ یاد دہانی رہے. اس کے بعد خاندان ہوئے، خاندان کا شروع، اور اس کے بعد خاندان کا چلنا جو خروج کی کتاب میں. ٹھیک ہے، اور خاندان کے شروع کے بعد کس کا شروع؟ قانون کا شروع. اور اس قانون میں کیا کیا انہوں نے کرنا ہے اس کی ابتدا. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی. اس کریشن نے کیا کیا اور کس کے وسیلے سے جو ہے وہ نجات پائیں گے؟ خون کے وسیلے سے قربانیوں کا شروع ہوا. اور پھر جب قربانیوں کے شروع میں گڑبڑ ہونے شروع ہوئی، ٹھیک ہے، میل ملاپ ہو گیا، نہ اچھے کی پہچان نہ برے کی پہچان. حالانکہ خدا نے اس پہچان کے ذریعے خدا اس پہ فیصلہ، آدم اور حوا پہ فیصلہ چھوڑا تھا، لیکن چونکہ ان کی پہچان نہیں تھی تو اس پہچان کی درخت میں سے انہوں نے پھل کھایا، جس میں اس میں کوئی خدا کی بے انصافی نہیں تھی، یا کوئی خدا کی کمزوری نہیں تھی، یا کوئی خدا غفلت میں نہیں تھا کہ شیطان آ گیا اور اس نے ورگلایا. کوئی ایسی بات نہیں تھی. خدا چاہتا تھا کہ انسان کی اور میری جتنی کریشن ہے اس سب کی پہچان خداوند کی ہو. اور سب سے افضل اس نے اس لیے انسان کو بنایا تھا کیونکہ وہ اس کی شب و صورت پر تھا. خیر اینی ہاؤ، یہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مردم شماری کا کام شروع ہوا. کیوں شروع ہوا؟ کہ گڑبڑ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پہلے پیدائش میں شروع، دوسرے اس میں چلنا اور اس میں قانون دینا کہ ایسے ایسے کام کرنا، خروج. اور پھر اس کاموں میں جو گڑبڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خون کی بات جو احبار میں ہے، احبار کی پوری کتاب ہے. اور احبار کی کتاب کے بعد چوتھی کتاب ہے جو گنتی. اس میں دیکھا کہ میں کس کس کی قربانی قبول کروں گی، تو مردم شماری کرائی جائے. ٹھیک ہے، جب مردم شماری کرائی جاتی ہے تو مردم شماری میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں ہوئی، ہارون کے زمانے میں، اور جب وہ ان کا اختیار ختم کر دیا گیا تو اب وہ علی ازر کے زمانے میں شروع ہوئی. اسی اسنا میں جو اب آج ہم 26ویں باب میں دیکھیں گے مردم شماری، اسی اسنا میں ہم دیکھیں گے کہ 25ویں باب میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ موابی عورتوں نے اسرائیلی مردوں کے ساتھ مل کر جو حرام کاری شروع کی تھی، یعنی دیوتوں کو پوجنا اور ان کی بابت ان کی دعوتیں کرنا اور ماننا اور اس میں شامل ہو جانا.
یہ خداوند کو پسند نہ تھا. یہاں پہ پہلی بات. اور دوسری بات جو کہ 25ویں باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ وہ مدیانی عورت تھی جس کو مار دیا گیا تھا، اور وہ کس نے مارا تھا؟ فنحاس نے. اور فنحاس کون تھا؟ وہ الیعزر کا بیٹا تھا، اور الیعزر کون ہے؟ وہ ہارون کا بیٹا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ تھوڑی سی یاداشت کی باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ یہ ہماری عقل ہے یا میری عقل ہے کہ میں بڑا دانش ہوں، کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں. میں یہ سب کچھ نہیں جانتا. میں یہ سب کچھ اس طرح سے جانتا ہوں کہ میں یہ پڑھ کر اور میں یاد رکھتا ہوں. اور جب اسی طرح آپ بھی یہ پڑھ کر یاد رکھیں گے تو جو غیر مذاہب کے لوگ یہ سنیں گے تو بڑے حیران ہوں گے، کیونکہ غیر مذاہب کے لوگ بھی ہم ہی سے نکلے ہیں، اور جب انہیں نہیں پتا تو ہم ان کو پراپر ٹروتھ بتاتے ہیں اس یاداشت کے بعد جو ہم نے 10 دفعہ پڑھا ہو، یا 1 دفعہ پڑھ کے یاد کرنا ہو، یا 10 دفعہ پڑھا ہو، یا 20 دفعہ یا 100 دفعہ پڑھا ہو، یاد کرنا ضروری ہے. خیر اینی ہو، یہ مدیانی عورت وہی تھی جبکہ ابراہیم کہاں سے چلتے ہیں؟ اور کے علاقے سے جہاں وہ پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں جاتے ہیں؟ تارا بیسکلی لے کے گیا تھا. آپ کو پتا ہے پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں 11ویں باب میں ہے. 12ویں باب اس کا ابراہیم کا ہے. 11ویں باب میں آخری آیتوں میں تارا جو اس کا باپ تھا ابراہیم کا، وہ انہیں لے کر جاتا ہے حران میں، کیونکہ اور کے مقام میں کافی پرابلم تھی تو حران میں لے کے جاتا ہے. حران کون تھا؟ حران وہ تھا جو ابراہیم کا بھائی تھا. تو اس کے ملک میں جاتا ہے جو کہ تقریباً سوریا کے پاس ہے، اور وہاں سے نکل کر وہ مدین میں آتا ہے، اور وہاں سے خدا سے کہتا ہے کہ مصر جاؤ. وہ مصر جاتا ہے، اور مصر جانے کے بعد آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ واپس وہ مدین میں آتا ہے. ٹھیک ہے، واپس مدین. تو یہ وہی مدیانی وہاں کا قصہ بتا رہا ہے وہ، کہ وہی مدیانی عورت ہے، جبکہ ابراہیم کے پوتے پوتے سے پوتے پوتے وہ یہ مدیان میں ہی رہتے تھے، اور اس وقت وہ مدیانی عورت کے ساتھ مل کر اسرائیلی کیا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی مدیان میں سے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم 70 جانیں جو واپس مصر گئی تھیں یوسف کا، آپ کے خروج کی کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور پھر خروج سے جب نکلتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موزیس جو ہے وہ مدیان میں آ کے شادی کرتا ہے، شادی کر کے اور واپس فرعون کے پاس جاتا ہے، وہاں سے پوری اسرائیل کو لے کر اور واپس مدیان میں آتا ہے. یہ وہی مدیان ہے. ٹھیک ہے. اور موابی عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہ موابی عورت جو ہے وہ ایک عورت تھی. کون عورت تھی؟ روت تھی. اور روت جو تھی وہی اسی قبیلے میں سے تھی جو عورتیں حرام کاری کرتی تھیں، لیکن وہ حرام کار نہیں تھی. اسی لیے حرام کار نہیں تھی کہ کار کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، اور حرام کا مطلب ہے غلط چیز کو استعمال کرنا. تو لہذا سلومی کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ جہاں تو جائے گی میں وہاں جاؤں گی، جہاں تو مرے گی میں وہاں مروں گی. تیرا خدا میرا خدا. روت کی کتاب پڑھیے گا، آپ کو پہلے ہی باب میں یہ سب کچھ مل جائے گا، اور آخری باب میں، آخری آیات میں، چوتھے باب میں آپ کو ملے گا کہ یسوع کہاں سے آئے. بوئز، عبید، یسی، اور یسی کے بعد داؤد، اور داؤد کے بعد سلیمان کے بعد آگے آپ دیکھ لیں کہ یسوع تک آتے ہیں. متی کی انجیل اس کا پہلا باب. خیر نہیں. اور تو یہ باتیں میں نے آپ کو ہسٹری کے مطابق ہلکی سی بتا دی ہیں، تو اسٹڈی کرنا آپ کا بھی ضرور کام ہے. ضرور کیجیے گا اسٹڈی، آپ کو خداوند دیکھنا بہت برکت دے گا. اب آ جائیں بیٹے، آپ یا تو آج تک ہلو اتو، آپ آہستہ بات کرو کیونکہ میں بائبل پڑھ رہا ہوں، یا بند کرو اس کو، یا اوپر چلے جاؤ. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ مردم شماری کا کام جو کہ گنتی کا ایک سبجیکٹ ہے، گنتی کا مقصد یہ ہے کہ گنتی کرو کہ کون کون سا لوگ کیسے کیسے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں
کہ خاندان کے بارے میں اگر پوچھا جائے، ٹھیک ہے، کہ خاندان بتائیں، تو وہ خاندان بتاتے ہیں کہ جی ہم 5 لوگ ہیں، 3 بیٹے 2 ہم، یا 3 بیٹیاں یا 2 بیٹے یا جیسے بھی، اور 1-2 ہم، اور یہ ہم 5 آدمیوں سے مل کر خاندان بنتے ہیں۔ اور پھر کلیسیا کے بارے میں جب پوچھا جائے کہ آپ کی بھئی کلیسیا کتنی ہے، تو بتاتے ہیں جی 70 ہے، 20 ہے، 40 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 500 ہے، 1000 ہے۔ تو یہ مردم شماری کا ایک شکل ہے۔ اور اسی طرح گاؤں میں، اسی طرح شہر کی دیکھ لیں، یہاں پہ بھی دیکھ لیں، چاہے پاکستان دیکھ لیں یا کہیں بھی دیکھ لیں، اس کی مردم شماری کے مطابق شہروں میں اور شہروں کے بعد ملکوں میں اس کی تعداد بتانا، یعنی مردم شماری یعنی گنتی کے مطلب یہ ہے کہ تعداد بتانا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو دیکھیں گے وہ 26واں باب دیکھیں گے، جس کے لیے بیچ بیچ میں سے ہم قبیلوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ قبیلوں کو کیا کہا گیا تھا۔ اب موسٹلی جو ہے یہ پوری کتاب میرے خیال سے جو ہے وہ آپ کے باقی سٹڈی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، آپ خود گھر میں سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے ہم چند باتیں ان میں سے ڈفرینٹ ابواب میں سے جو کہ پورے کے پورے 36 ابواب ہیں ان کو ختم کر کے پھر اس سے اگلے ہفتے ہم ڈیٹرانومی استثنا شروع کریں گے۔ تو آئیں خداوند کے اور قریب آتے ہیں، اور اب اس مردم شماری کو یا اس گنتی کو جو خداوند نے الیعزر سے کہا تھا کہ تو کرنا، جو کہ پہلے آیت میں لکھا ہے، 26واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور وبا کے بعد، یہ وہی وبا تھی۔ دیکھیں وبا صرف یہی نہیں کہ جسم کو خراب کرتی ہے، وبا وہ بھی ہے جو روح کو خراب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وبا وہ نہیں ہے کہ جو انفیکشن ہو گیا، وائرس آ گیا اور جسم خراب ہو گیا۔ ایک وبا وہ بھی ہے جو جسم کو نہیں بلکہ روح کو خراب کرتی ہے۔ وہ وبا جو ہے خراب کرنے والی، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ غلطیوں کی کتاب اس کے 4 باب میں موجود ہے، جسم کے کام اور روح کے کام، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں، اور وبا کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں سے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیل جنگ کرنے کے قابل ہیں، ان سبوں کو ان کے آبائی خاندان کے مطابق گنو، ٹھیک ہے۔ اب جب آبائی خاندان کے مطابق گنتے ہیں تو سب سے بڑا جو بیٹا آپ جانتے ہیں وہ روبن ہے، جو کہ 5ویں آیت میں موجود ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے یہ ہیں، آگے سب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ ہنوک جس سے ہنوکی پیدا ہوئے، دیکھیں خاندان آگے، ٹھیک ہے۔ قبیلے یہ ہیں، آگے خاندان ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ سے جب کہا گیا تھا کہ تو گنتی کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں گن، تو اس نے گنے تھے، اور پھر خاندانوں کو بھی، اس کو بھی 20 عمر کے لیے کہا گیا تھا جو ینگ ہیں۔ اسی لیے میں ینگ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب اس وقت ینگ کے بارے میں کہا گیا کہ تیار ہو، اسی لیے آج بھی ہم جو بڑے کہلاتے ہیں یا سینئر کہلاتے ہیں یا بزرگ کہلاتے ہیں یا بوڑھے کہلاتے ہیں، جو کچھ بھی کہلاتے ہیں، ہم جوانوں کو انکریج کریں اور ان کو تیار کریں، جسمانی جنگ کے لیے نہیں بلکہ روحانی جنگ کے لیے۔ روحانی جنگ کون سی ہے؟ وہ ہے ابلیس کی روح اور خدا کی روح۔ ان 2 روحوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وکٹری جو ہے وہ یسوع المسیح ہی نے حاصل کی ہے، اسی روح نے، ٹھیک ہے۔ بہرحال نہیں ہو، ہنوکیوں کا خاندان فلوک سے، جس سے فلویوں کا خاندان چلا، اور حسرون سے حسرونیوں کا خاندان چلا۔ اسی طرح آگے آ جائیں، پھر آتا ہے شمعون کا خاندان۔ دیکھ لیں آپ، شمعون کے بیٹے جن کے خاندان یہ چلے ہیں، یعنی نموئیل جس سے نمولیوں کا خاندان چلا، اور یمین جس سے یمینیوں کا خاندان چلا۔ ایک ہے یمین اور ایک ہے یمن، ٹھیک ہے۔ یمن آپ جانتے ہیں کہ یمن ابھی بھی ہے، اور وہ والا یمن جو ہے وہ مصریوں کے انڈر تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب کا جتنا علاقہ، اور یہ جتنا سعودی عرب ہو گیا، آلموسٹ دبئی ہو گیا،
سیریا ہو گیا، یہ جتنا سیریا تک جو علاقہ ہے وہ سارا کن کا تھا؟ مصریوں کا تھا، فرعونیوں کا تھا. اور فرعونیوں نے یہاں تک کہ یہاں پہ جو ایشیا کا ملک ہیں جیسے پاکستان، انڈیا، یہ سارا علاقہ بھی سارا کا سارا جو ہے وہ فرعونیوں کا تھا. اس سے اوپر جو حیران کا تھا، اور حیران کے اس طرف نیچے آ جائیں اور میں بغداد نبوکت نظر کا تھا، اور نبوکت نظر سے ایسٹ میں آ جائیں وہ ایرانیوں کا تھا، جو فارس کے لوگ ہوتے تھے، پرشین لوگ ہوتے، پرشین امپائر وہ ان کا تھا. اور پرشین امپائر کون سے تھے؟ وہ کین کی اولاد میں سے تھے جو مشرق کی طرف بھاگ گئے تھے. خداوند نے ان کو ختم کیا. اس کے بعد حام کی اولاد مشرق کے علاقے میں گئی تھی. ٹھیک ہے. سیم اور یافت کی اولاد، یافت کی جو اولاد ہے وہ چینی جاپانی، یہ سارے جوج مجوج وہ ہیں. اور سیم کی اولاد کون ہے؟ وہ عبرانی ہیں، کیونکہ ابر تھا، ابر کا بیٹا. اور یہ عبرانی اور اس میں سے اسرائیل نکلے. ان کا کوئی بادشاہ نہیں، ان کا کوئی ملک نہیں، یہ اس وقت سے چلتے آ رہے ہیں. کبھی مدیان، کبھی مصر، کبھی اوپر ہاران، اور کبھی ادھر دارا بادشاہ سے لڑائی، اور کبھی یہاں نیچے واپس آ جائیں اپنا اسرائیل کہ ان سارے علاقوں میں اسی طرح بستے رہے ہیں. اور اس طرح بسنے کے بعد وہ خاندان دیکھیں کیسے بستے رہے ہیں. پھر سے میں نے دوبارہ رپیٹ آپ کو کر دیا ہے، خیر اس میں کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے. اب شمعون جو سیکنڈ قبیلہ ہے اس کے بیٹے دیکھیں کون کون سے ہیں، سارے آ جاتے ہیں. اور پھر خاندان چلا، اور ساؤل میں سے جو ساؤلیوں کا خاندان ہے سو بنی شمعون کے خاندان میں سے 20,000. پھر اسی طرح جد، ٹھیک ہے، جد میں سے دیکھیں جو بھی آ رہے ہیں، سنی ہیں، سنیوں کا خاندان، اور اسی طرح تمام خاندان آتے ہیں. یہاں ہے پہ یہودا کا خاندان. یہ بہت امپورٹنٹ خاندان ہے، یہ بہت امپورٹنٹ قبیلہ ہے پہلے یہ کہیں. اور اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ خاندان ہے. وہ کیسے ہے؟ باقی کے سارے خاندان دیکھیں ہم نے ریجیکٹ کیے ہیں، خدا نے، سوری ہم نے نہیں ریجیکٹ کیے، خدا نے ریجیکٹ کیے ہیں. اور ہمارے درمیان میں یہودا کا خاندان رکھا ہے. آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ریجیکٹڈ ہیں ہم ان کی ریجیکشن بھی دیکھیں گے، اور دیکھ بھی چکے ہیں پیچھے کہ یہ اسی طرح اسرائیلیوں میں جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے اسرائیلی کہلاتے تھے، اور وہ ریجیکٹڈ ہوئے. کوئی مدیانیوں کے ساتھ ملا، کوئی موابیوں کے ساتھ ملا، کوئی اموریوں کے ساتھ ملا، کوئی کینانیوں کے ساتھ مل گیا. ٹھیک ہے. کوئی فلسطینیوں کے ساتھ مل گیا. حالانکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں داؤد بھی فلسطینیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ابراہیم بھی فلسطینیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب آپ نے دیکھا تھا کہ مدیان سے وہ فلسطین کے علاقے میں آیا، اور فلسطین سے پھر مصر میں گیا، پھر واپس فلسطین کے علاقے میں آیا، واپس فلسطین کے علاقے میں آ کے جو غزہ کا پہاڑی کا حصہ وہ فلسطینیوں کا ہے، اور اس میں فلسطینی تھے. اور ساتھ ہی یہودا کا جو ہے وہ قبیلہ شروع ہوا تھا. ہم نے جانا ہے یہودا کے قبیلے میں سے اور یہودا کے گھرانے میں سے. وہ خاص کر بات دیکھنی ہے وہ کون سی ہے. چلے میرا خیال آپ زیادہ بور نہ ہو تو اس لیے میں کسی سے کہوں گا کہ 19 سے اگر آپ پڑھ دیجئے پلیز 22 تک، تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی بریک مل جائے. کون پڑھنا چاہے گا؟ جی. یہودا کے بیٹوں میں سے آئے ملک کنعان ہی میں مر گئے، اور یہودا کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے گئے ہیں، یعنی سرحد جس سے سلانیوں کا خاندان چلا، فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا، اور زہرا جس سے زاریوں کا خاندان چلا. فارس کے بیٹے یہ ہیں، حسراؤن جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا، اور حمول جس سے حمولیوں کا خاندان چلا. یہ بنی یہودا کے گھرانے ہیں. ان میں سے 76,500 آدمی گنے گئے تاکہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جاتے. خداوند کی برکت. آمین. خدا ان کا شکر ہو. بہت امپورٹنٹ بات جو آج ہم نے دیکھی ہے، اور آج ہم سیکھیں گے بھی کہاں. اگر یاد رہے گا تو ہم کنیکٹ کریں گے. کلام مقدس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے جس طرح بھی کنیکٹ کریں یہ کنیکٹ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو خود ریویل کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہی دیکھ لیں، خاص کر کیا دیکھیں؟ فارس کو.
ٹھیک ہے دیکھیں، اور زرار کو، ٹھیک ہے، اور اس طرح حسرون کو، اور خاص کر جو ہے وہ فارس کو دیکھیں جو یہودا کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ کہاں دیکھتے ہیں؟ روت کی کتاب، بیٹے جان اگر آپ جلدی سے نکال سکتے ہو روت کی کتاب، اس کا سیمول کی کتاب سے پہلے ہے، روت کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 18 سے 22 تک۔ کون نکال سکتا ہے؟ یا وہ نکال لے جو بھی نکال، جس نے نکال لی ہے روت کی کتاب، انگلی رکھیے، چوتھا باب، ہاں 18 سے 22 تک، اس پہ گنتی کی کتاب پہ ہاتھ رکھیں ضرور، یہ ہم نے صرف اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے دیکھنا ہے جی۔ روت اس کا 4 باب اس کی 18 ہے۔ ہوں، اور فارس کا نفس نامہ یہ ہے، فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے ابناداب پیدا ہوا، اور ابناداب سے نسحون پیدا ہوا، اور نسحون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئیس پیدا ہوا، اور بوئیس سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے لیسی پیدا ہوا، اور لیسی سے داؤد پیدا ہوا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ ایمین ایمین۔ اور یسوع کس گھرانے میں سے پیدا ہوئے؟ داؤد سے گھرانے۔ آمین۔ اور کون سے قبیلے میں سے ہوئے پھر؟ آمین۔ انٹینے بنائے ذرا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کلام مقدس کہہ رہا ہے۔ اور ہم کس طرح اس کو جانے ہیں؟ کیونکہ بھائیو ایسا نہیں ہے کہ میں کلام مقدس کو کہوں یا خدا کو کہوں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں غلط لکھا ہوا؟ کہ یہ دنیا کے بنانے سے پہلے یہ موجود ہے کلام۔ دنیا تو بنی بھی نہیں تھی، نہ چاند ستارے بنے تھے، نہ کچھ نہیں بنے تھے، یہ کلام موجود تھا، ابتدا سے تھا۔ تو میں جو ابتدا سے بات ہے اس کو کیسے میں چھٹلا سکتا ہوں؟ یہ تو ہماری نظر کے سامنے آج پہنچ رہی ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ تو ابتدا سے ہے۔ ابتدا کو آخر کا آدمی کیسے جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، رائٹ؟ اس لیے لہذا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے ہمارے پاس کہ یسوع یہودا کے خاندان سے تھا، قبیلے میں سے تھا، اور داؤد کے خاندان میں سے تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس میں دیکھ لیں، دوبارہ اگر واپس آئیں تو یہاں حسرون بھی ہے اور فارس بھی ہے، اور آگے پوری اگر ہم روت کی کتاب میں آئیں گے تو یہ قصہ ہم دیکھیں گے کہ یہ عبید اور بوئس اور عبید سے کیسے ملے تھے، رائٹ؟ روت کیسے ملی تھی، اور یہ قصہ میرا خیال آپ جانتے بھی ہیں۔ آگے اسی طرح آتے جائیں، میرے پاس کتنے ٹائم ہے؟ میرے پاس 10 منٹ ہیں، اور آگے آ جائیں اشکار کے قبیلے کے، اس میں سے خاندان دیکھیں، اور اس میں سے گن کے بتائے ہیں جو ہے وہ 64,300 ہیں، اور اس کے سارے خاندان بتائے ہیں۔ توہلا، اور توہلا کے خاندان سے اما، اور اما کے اسی طرح اور پھر زبلون کا، ٹھیک ہے، زبلون کے بیٹے یہ ہیں، اور سارے دیکھیں جو کچھ بھی لکھا ہے، ایلیل جسے ایلیوں کا خاندان نکلا، اور زبلون کے، اور پھر یوسف کا۔ اچھا، یوسف کا جو گھرانہ ہے وہ منسی میں اور افراہیم میں تبدیل ہو کر 12 بنے۔ 12 کس طرح بنے کہ لاویوں کے قبیلے کو نکال دیا گیا، اور لاویوں کے قبیلے میں سے ہارون اور موسیٰ جو دونوں لاویوں کے قبیلے میں سے تھے اس کو اس لیے نکال دیا گیا تاکہ ان کی کہانت کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے، وہ اس جنگ میں نہ پڑے، کیونکہ وہاں موسیٰ کے زمانے میں بھی ان کو جنگ تیار کرنے کے لیے انہیں 20-20 سال کے لوگ جو آگے کیے تھے، اور اس وقت بھی موسیٰ اور ہارون کے خاندان لاویوں کے خاندان کو نکال دیا تھا۔ یہاں پہ بھی لاویوں کے خاندان کو نکال دی ہیں کہ یہ دنیاوی معاملات میں نہ پڑے، اور جب یہ دنیاوی معاملات میں نہیں پڑے، لاوی خاندان نکل گیا، تو منسی اور افراہیم کا خاندان مل کے پھر دوبارہ وہ 12 بن گئے، رائٹ؟
اس طرح آپ چلتے رہیں. افراہیم کے بیٹے یہ ہیں اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے. افراہیم یہ پڑھیں ضرور. بنیامین کے بیٹے یہ ہیں. اور بنیامین کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے استثنا کی کتاب میں دیکھیں گے ہمیں کہ بنیامین نے کیا غلطیاں کی تھیں اور کس لیے. اس طرح ہر بات جو ہے ہم استثنا کی کتاب میں ہمیں وہ بلو پرنٹ کر کے ہمیں بتائے گا کہ اس کتاب فلانی کتاب میں سے یہ جو چیپٹر یہ جو بواب لیا گیا اور یہ آیت لی گئی ہے یہ پیدائش کی کتاب میں ہمیں اظہار کرتی ہے, یہ بتاتی ہے. یہ ہمیں خروج کی کتاب میں یہ بتاتی ہے. اس طرح ہم استثنا کی کتاب کو جب پڑھیں گے تو 4 کتابیں پھر ہم دوبارہ ختم کر لیں گے. That's the beauty of the 5 books of Torah, right? تو اس طرح جو ہے میں اس کو اور شارٹ کرتا ہوں. آپ دیکھیں جو کہ 57 ورس میں ہے. 20 آگے سارے خاندان ہی ہیں. بنیامین کا خاندان, پھر دان کا خاندان 42ویں آیت, پھر 44 آیت میں عاشر کا خاندان, اور اس طرح پھر 48 میں نفتالی کا خاندان, اور پھر اس طرح آگے آ جائیں کہ جہاں پہ تصدیق کی گئی ہے کہ نکالا گئے لاویوں کا. کہاں سے ہے وہ؟ 57 سے. 57 میں یہ ہے. اور جو لاویوں میں سے نکال لیجئے گا 26 چیپٹر 57 ورس. اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے تھے وہ یہ ہیں, یعنی جسرون اور جسرونیہ کا گھرانہ, اور کہانت اور کہاتیوں کا گھرانہ, مراری اور مراریوں کا گھرانہ, اور یہ بھی لاویوں کے گھرانے ہیں, یعنی لبنی کا گھرانہ, اور حبرون کا گھرانہ, مویلیل کا گھرانہ, اور اس طرح سارے دیکھیں آپ پیدا ہوئے. اور کیونکہ یہ لکھا ہوا یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے, ٹھیک ہے, نہیں گنے گئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ میراث نہیں ملی. ٹھیک ہے. آگے کو وقت ہوا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. چارٹ ہیں میرے پاس بڑے اچھے, یا پھر یہاں پیچھے آپ دیکھ ہی لیجئے اسی کتاب مقدس میں پیچھے چارٹ بڑے ہیں, ان کو میپ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی اس پہ نظر غور کیا کریں, صرف پڑھتے ہی نہ رہا کریں. پڑھنا اچھی بات ہے, میں نہیں کہتا کہ بری بات ہے, لیکن ان جو پیچھے آپ کے پاس جو ہے نقشے بنے ہوئے کتاب مقدس میں, جو کہ عموماً پینٹیکاسٹل یا پریسبیٹیرین پڑھتے ہیں بک, وہ والی کتاب اس کی کتاب نہیں, اس کی کتاب میں آپ کو زیادہ نہیں ملے گا. شاید ہو سکتا مل بھی جائے, کیتھولک مذہب کی کتاب میں شاید مل جائے. ہم شروع میں ضرور پڑھتے تھے, یہ نہیں کہ ہم نہیں پڑھتے تھے, لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے یہی کتاب پڑھی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے نقشے بنے ہوئے, ان کی کبھی نظر ثانی کیا کریں, اور نظر ثانی کرنے کے بعد جو ہم نے پڑھا ہے اسے کنیکٹ کیا کریں. آپ دیکھیں آپ کو اور زیادہ خداوند جو ہے نا وہ برکت بخشے گا, اور زیادہ آپ کو قدرت سے مامال کرے گا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کالب کا اور نون کا قصہ شروع ہو جاتا ہے, جو کہ 27ویں باب میں موجود ہے. تو اس طرح ہم آج جو ہے وہ 26واں باب ختم کرتے ہیں, جو کہ مین پوائنٹ گنتی کی کتاب کا ہے, اور جس کا مقصد یہ ہے کہ مردم شماری, گننا اور گننے والوں کو جو اختیار دینا, اور وہ اختیار خداوند کی طرف سے ہے. اور بیسک جو اختیار جو ہمارے یسوع مسیح اس میں سے نکلے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیسے ہیں. تو یہ باتیں ہمارے لیے باعث برکت بنتی ہیں. تو اس طرح پیدائش کیوں ہے ہم نے دیکھ لیا, بہت دفعہ رپیٹ کیا ہے, میرے پاس 4 منٹ اور ہیں. پیدائش ہم نے دیکھ لیا کیونکہ اس میں ہر چیز پیدا ہی ہوئی ہے. پہلے باپ میں, 5ویں باپ میں, 6 باپ میں, 9ویں باپ میں, 12ویں باپ میں ابراہیم کے بعد 22ویں باپ میں اسماعیل, پھر 23ویں اور 24ویں باپ میں پیدائش کتاب میں اپنا یعقوب, اور پھر اس طرح قبیلے. اور پھر جب پیدائش ختم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد فوراً ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے انسان, نکلنا شروع ہو جاتا ہے مصیبتوں سے, کیونکہ اسی دوران جب پیدائش ہوگی تو چلنا بھی ہے, اور جب چلتے ہیں تو غلط چلتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سینا ہر وقت غلامی میں ہی رہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب جسم کی غلامی اور ہے، روح کی غلامی اور ہے. خدا انہیں عبادت کے لیے لے کے جانا چاہتا تھا، روح کی غلامی میں رکھنا چاہتا تھا. لیکن جب جسم کی غلامی میں رہیں گے تو روح کی غلامی میں کیسے جا سکیں گے؟ کیونکہ جسم کی اذیت جو ہے وہ ہر چیز کو بھلا دیتی ہے، اور خاص کر غربت جو ہے وہ ہر چیز کو بھلا دیتی ہے. اگر غریب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہم آسانی ہوگی ہمارے لیے. یہ نہیں کہ ہم خدا سے غربت ہوں گے تو خدا سے دور ہو جائیں گے، ایسے نہیں. آسانی ہوگی چلنے میں اگر خود کفیل ہوں گے. لہذا خداوند ان کو خود کفیل کرنا چاہتا تو اس کے لیے خروج ہے. اور جب خود کفیل ہونے میں خطا ہوئی تو پھر اعبار آ گیا. اعبار میں جب قربانیاں بتائی گئیں تو وہ غلط قربانیاں تھیں. پھر جو غلط قربانی جو باہر سے لوگ آگے تھے ان کو اس کی شمولیت کی وجہ سے وہ غلط ہونے لگیں. جیسے کہ آج ہم نے صبح جو ہے وہ غلطیوں کی کتاب اس کے دوسرے باب میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کنیکٹ کریں نئے عہد نامے کو پرانے عہد نامے کو، بتائیں گے ہر چیز بتاتی ہے کہ کیا ہوا. اور جب غلطیاں ہوئی تو مردم شماری ہونے شروع ہوئی، اور یہ مردم شماری ہم پہلے باب سے لے کے آج ہم نے 26 باب میں بھی دیکھ لیا کہ وہ کتنے کتنے لوگ تھے اور وہ کیا کیا تھے. اس لیے 6,75,000 جو لوگ ہیں وہ ٹوٹل بنے تھے ان کے سارا قبیلوں کے ملا کے. تو بھائیو، ہم سب خداوند کی اسی فضل میں آگے بڑھتے جائیں اور روز بروز خداوند کی ان باتوں کو خداوند کے سامنے جو ہے اس کی جلال کے لیے، اس کی مہما کے لیے اور اس کی حضوری کے لیے برکت پاتے جائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو اور مجھے سب کو یکساں ایک پلڑے میں، ایک ترازو میں، ایک چھت کے نیچے، ایک روح کے نیچے ہمیشہ قائم رکھے. آمین. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ نے لفظ بلفظ قبیلوں اور خاندانوں کے متعلق ہمیں آگاہ کیا اور اسے نئے عہد نامہ سے بھی ریلیٹ کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ خداوند جو بھی باتیں کہیں کہیں لکھی گئی ہیں وہ سچ ہیں اور ہم سچائی کو جان سکیں. خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے، اور اسی طرح گہرے مکاشفات خداوند آپ کو عطا کرے، آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو. اور خداوند جہاں بھی آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے خداوند آپ کو لے کے جائے اور اپنی حفاظت اور نگہبانی کرے. جماعت میں سے جسے بھی خداوند کا پاک روح آگاہ کرتا ہے، خدا کے خادم کے لیے بڑھوتی کی دعا مانگے گی. اور ہم سب جتنے بھی جنہوں نے کلام کو سنا ہے، اس زندگی بخش باتوں کو سنا ہے، خداوند سے ہم منت اور درخواست کریں کہ ہمارے دلوں کی ترقیوں کے لیے کندہ ہو جائے، لکھا جائے، تاکہ ہم بوقت پہ ضرورت اسے پڑھ کر، اسے جان کر دوسروں تک پھیلانے کا سبب بنے. قدوس 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 خداوند میرے پیارے خدا، شکر ادا کرتا ہوں آپ کا اس کلام کے لیے جو آپ نے مجھے دیا، اس پوری جماعت کو دیا، اپنے بندے کو بھیجا. خدا باپ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. خداوند ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، وہ موتی نہیں ہے جن سے آپ کی تعریف ہو سکے. شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ان لبوں کی قربانی کو آپ نے قبول کیا. آپ کا شکر ہو میرے روح پاک، آپ کے نام کی حمد اور تعریف ہو پروردگار. تھینک یو میرے خداوند کہ آپ ہمارے بلانے پر آتے ہو. شکر ہو آپ کا. میں شکر ادا کرتا ہوں خداوند کہ باقی قوموں کے لوگ اپنے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آپ وہ با خدا ہو، آپ وہ خوبصورت خدا ہو جو اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہو. خدا آپ ہمیں ڈھونڈ رہے ہو. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بلانے پر آپ آ جاتے ہو. اے رحیم خدا، میں شکر ادا کرتا ہوں. دنیا کے خدا مثبت ہے خدا سوائے ایک آپ کے. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اوپر آسمان، نیچے زمین، اور زمین کے نیچے ایک خدا ہے جو ہمارا خدا ہے، جو یسوع مسیح زندہ خدا ہے، زندہ اٹھایا گیا. میں شکر ادا کرتا ہوں. آئے پروردگار اس کلام کے لیے شکر ادا کرتا ہوں جو آپ کے بندے نے ہم تک پہنچایا.
تھینک یو سو مچ میرے خداوند کہ آپ نے اپنے اس بندے کو بھیجا ہماری تعلیم کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے، ہماری عقل کے لیے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کلام کی نشر و نمائی کے لیے آپ نے اپنے بندے اپنے خادم کو بھیجا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں روح پاک۔ آئے پاک خداوند، لشکروں کے خدا، دعا مانگتا ہوں آپ سے، خداوند اپنے روح کا مسح دیجیے۔ باپ آسمانی، ہم تمام کو خداوند کلام سے سیر کیجیے۔ خداوند ہمارے دل کی زمین پہ خداوند یہ 100 گنا پھل لائے، تاکہ خداوند ہم بھی آپ کے خادم کی طرح خداوند کلام کو سن کر اسے آگے پھیلانے والے ہوں، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے والے نہ ہوں۔ باپ اے رحیم خداوند، یہ موقع دیا آپ نے خداوند، یہ موقع کی برکت ہے، اسے ہمیں قبول کرنے کی توفیق دو باپ، کیونکہ توفیق آپ دے سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس سے ملتا ہے خداوند، کوئی چیز ایسی نہیں ہے خدا جو آپ کے پاس سے نہ مل سکتی۔ آپ سب کچھ دینے پر قادر ہو، آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہو، کوئی کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ روح پاک، آج کے اس تمام دن کے لیے روح پاک آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کے نام کی حمد اور تعریف کرتا ہوں خدا، سجدہ کرتا ہوں آپ کو، آپ ہی سجدے کے لائق ہو، عبادت کے لائق ہو، تعریف کے لائق ہو، شکر ہو آپ کا۔ اے روح پاک، نوروں کے باپ، اس پوری جماعت کے لیے بہت شفایت کرتا ہوں، آسمان پر جو آپ کا اچھا خزانہ ہے اس کے لیے کھولیے خداوند۔ اس جماعت میں جس نے کلام سنا ہے خداوند، جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں، جو دکھی ہیں وہ تسلی پائیں، جو بے روزگار ہیں وہ آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام میں روزگار پائیں، کیونکہ باپ آپ کا کلام ہی 2 دھاری تلوار ہے، جس سے سننے والا سنانے والا دونوں کٹتے ہیں۔ اے باپ، اے رحیم خداوند، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کے اس کلام کے لیے باپ، تھینک یو خداوند۔ اے پروردگار، اس پوری شام کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، تھینک یو آپ کا، اس موسم کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، شکر ہو آپ کا خداوند، زندگی، صحت، تندرستی اور خوشیوں کے لیے جو زندگی میں آپ نے دیا، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس قابل نہ تھے لیکن شکر ادا کرتا ہوں، اس قابل بنا دیا آپ نے، تھینک یو خداوند کہ آپ نے ہم سب کو خداوند فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھایا ہے خداوند، تھینک یو خداوند، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا اعتقاد ہے، تھینک یو میرے خداوند۔ آج کی اس عبادت کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے برکت دینے کے لیے ہمیں یہ عبادت خداوند، اس عبادت کا اہتمام آپ نے کیا ہے، یہ تخت آپ کے نام سے لگا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، مانگتا ہوں اور پاتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ آمین آمین۔ بردر جان ڈیرل خدا